جہاں تک بھی ہے، وجدانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار تک، مجھے یقین ہے کہ یہاں جو قسمیں کھائی ہیں حق سبحانہ و تعالی نے، وہ کسی اور شب و روز کی قسم نہیں کھائی ہے۔ یہ محرم کے دن ہیں، یہ محرم کی راتیں ہیں، یہ 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں وہ ہیں۔ اگر ان 10 راتوں کو نور اشک حسینی سے دھو لیا آپ نے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ بہت اہم ہے یہ 10 روز۔ مقام شکر ہے کہ ہم ہر سال اپنے ہجری سال کا آغاز ذکر مبارک حسین سے کرتے ہیں۔ ہاں، پلٹ کر اس آیت کی طرف آؤں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ عجب مقام سخن۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت مختصر ہے لیکن بہت گہرائی ہے اور بڑی جاذبیت ہے اس میں۔ اور ذرا یہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں رہے کہ بس عام ترجمے دیکھ کر قرآن فہمی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ترجمے ضرور دیکھیے، ترجمے ضرور دیکھیے، لیکن بہت سی حقیقتیں ما ورائے ترجمہ ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں سے جو پڑھتے ہیں آپ، وہ ترجمہ ہوتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ ماورائے ترجمہ حقیقتیں، وہ ماورائے الفاظ حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ تو قرآن مجید میں یہ فقرے کہاں پر آئے ہیں؟ سورہ مبارکہ بقرہ میں نے عرض کیا 142ویں آیت ہے غالباً، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے ہماری جدید تقسیم کے مطابق۔ اور قرآن مجید 30 پاروں میں ہے نا پورے تمام مسلمانوں کے درمیان، اور یہ بات واضح رہے کہ اللہ نے تو 30 پاروں میں اتارا نہیں تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جبرائیل نے یہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ بس 114 سوروں میں تقسیم ہے۔ یہ 114 جو سورے ہیں، سورہ مبارکہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ جو سورہ اعراف، یہ جو سورے ہیں ترتیب سے کہ پہلا اس میں سے سورہ مبارکہ حمد ہے اور آخری سورہ مبارکہ ناس ہے، یہ ترتیب اور یہ تقسیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی قرآن مجید کی بہت سی تقسیمیں ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا مشہور سا اعتراض ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے اعتراض ایسے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہے جا رہے ہیں مخالفت میں، ایک بات ہے مخالفت میں کہتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعہ اثنا عشری حضرات ہیں، ان کا قرآن تو 40 پاروں کا قرآن ہے، اور اس میں سے 10 پارے جو ہیں وہ غائب ہو گئے یا جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال میں مناظرانہ اسلوب کبھی اختیار نہیں کرتا ہوں، لیکن اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیے ذہنوں کو روشن رکھیں، حقیقتوں سے واقف رہیں۔ قرآن مجید یہی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ 2 دفتیوں میں جو قرآن مجید ہے وہ بس یہی قرآن ہے۔ اپنا ایک بہت پرانا جملہ عرض کر دوں، یہ ممکن کیسے تھا کہ اہل بیت کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے؟ یہ ممکن کیسے تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
قرآن میں تحریف ہو جائے، ممکن نہیں ہے، امپاسبل۔ اس لیے تحریف قرآن کا عقیدہ تو باطل ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جس طرح سے قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا، اسی طرح سے یہ محفوظ رہا۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چونکہ مختلف آداب، مختلف طریقے ہیں، مثلا کچھ ایسے صاحبان ایمان ہیں ان کے حسن عمل کا یہ معیار ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو برابر سے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا نام ایک رکھ لیا منزل، تو اب 7 منازل کی 7 منازل خدا کی طرف سے تھوڑی تقسیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، امام انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ عموماً ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن فرماتے تھے۔ وہ تمام اپنی مشغولیتوں کے باوجود درس، بحث، اصول، فقہ، نماز جماعت، امت کے مسائل، تمام اپنی ریاضتوں اور تمام اپنی مشغولیتوں کے باوجود 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں حافظان قرآن کہ جو تقریباً 10 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اب بھی اس وقت روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں 10 گھنٹے میں پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں تشویق کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں میں شوق ہو قرآن مجید حفظ کرنے کا اور تلاوت کرنے کا، تو یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد تو غیر، لیکن بہتر یہ ہے، یہ عرض کر دوں ساتھ میں، بہتر یہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں ایسے لوگوں سے شخصی طور پر واقف ہوں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 10 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ غیر معصوم لوگ ہیں، یہ عام افراد ہیں۔ اس لیے اگر کسی معصوم کے لیے یہ روایت ملے کہ ایک شب میں قرآن ختم کر لیتے تھے یا ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، تو اس کا انکار نہ کیجیے گا، انکار جہالت ہے، انکار جہالت ہے۔ عام انسان آج اس روئے زمین پر موجود ہیں جو 10 گھنٹوں میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں، یعنی 30 پارے لفظ با لفظ 10 گھنٹوں میں، 11 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں، 14 گھنٹوں میں۔ اس سے کم میں بھی ختم کرنے والے ہیں، لیکن انہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں بعض الفاظ پورے طور پر ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال 9-10 گھنٹے میں اگر کوئی قرآن ختم کر لیتا ہے تو نارمل ڈیز اینڈ نائٹس یہاں ہیں، جہاں 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن ہے، وہاں ایک رات میں قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے، وہ ایک رات میں 100 رکعت نماز یا 1000 رکعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب اپنے ذوق اور شوق کی بات ہے۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کو زیادہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے۔ 3 دن میں